مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ 8ویں پارے کا آغاز ہے اور یہ 8واں پارہ بھی سورہ انعام، اس کا ابتدائی حصہ سورہ انعام میں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سورہ انعام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، حضور علیہ السلام کی رسالت اور قیامت، یہ قرآن کے 3 بڑے موضوع ہیں اور اصل الاصول ہیں، ان کو بیان کیا۔ یہی اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: اللہ کی توحید، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت پر ایمان۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عقیدہ نہ ہو، کچا ہو، کمزور ہو، تو آدمی مسلمان نہیں کہلاتا۔ چنانچہ اس صورت کے آغاز سے ہی آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اور دوسری اور تیسری آیت ہے، ان 3 آیات میں جو کل ہم نے پڑھی تھی، ان میں چونکہ بطور خاص عقیدہ توحید کو ثابت کیا گیا، اس لیے یہ آیات بھی اللہ کی بہت پسندیدہ ہیں۔ ان 3 آیات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کو ان 3 آیات کی فضیلت بتا کر پھر آگے چلیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ انعام کی پہلی یہ 3 آیات، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تک جو بندہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اس بندے کے لیے 40,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، جو جب سے پیدا ہوئے اور جب تک رہیں گے اور عبادت کریں گے، ان کی عبادت کی مقدار کا ثواب ان آیات کے پڑھنے والوں کو باری تعالی عطا فرماتے ہیں۔ پھر آسمان سے ایک ہتھوڑا، ہتھیار اور گرز دے کر باری تعالی ایک فرشتہ زمین پہ بھیجتے ہیں۔ شیطان جب اس بندے کو کوئی وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے یا دل میں کوئی بات ڈالنا چاہتا ہے، تو آسمان سے اترا ہوا یہ فرشتہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس شیطان اور پڑھنے والے میں اللہ تبارک و تعالی 70 پردے فرما دیتے ہیں، ان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا
باری تعالی اس بندے سے فرمائیں گے چل میرے بندے میرے سائے میں چل، میری جنت کی نعمتوں کو کھا، میرے سائے میں چل، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میرے جنت کے پھل تناول کر، کوثر کا پانی پی، سلسبیل کے پانی سے غسل کر، تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ مختصر آیات۔ 8ویں پارے کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک شبہ کا جواب دیا۔ یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے، کل کے درس میں بھی آپ نے سنا۔ ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فرشتے آ کر ہمیں بتائیں نا کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم فرشتے بھی اتار دیں، مردے بھی زندہ ہو کر، کائنات کے مردے زندہ ہو کر وہ بھی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم کائنات کی ساری نشانیوں کو ان کے سامنے جمع کر دیں، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، ان میں ماننے کی استعداد بھی نہیں ہے، اور ضدی ہٹ دھرم طبیعت کے ہیں، عناد ہے، اس لیے یہ آیتیں یہ معجزے ان کو دینے کا کوئی نفع نہیں، فائدہ نہیں۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی قانون ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، شروع سے اب تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کے دشمن کچھ شیطان انسان تھے، کچھ شیطان جن تھے۔ یہ شیطان ایک دوسرے کو غلط باتیں خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا ایمان لے آئے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ شروع سے آخر تک حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، کافر بھی رہیں گے، مومن بھی رہیں گے، ماننے والے بھی رہیں گے، نہ ماننے والے بھی رہیں گے، تاکہ نیکوکاروں کو اللہ جزا دیں اور بدکاروں کو اللہ سزا دیں۔ اس لیے فرمایا یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے پھر سابقہ مضمون ذکر کیا، اور وہ سابقہ مضمون تھا حلال کو حرام نہ کرو، حرام کو حلال نہ کرو۔ یاد ہوگا کل ہم نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا۔ ایک شبہ مشرکین کا تھا اور آج کے کفار کا بھی ہے۔ کہتے تھے جی اللہ جس جانور کو مار دے اس کو تو نہیں کھاتے، اور جس جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو مارتے ہو اس کو کھاتے ہو۔ یہ بڑا پرانا اشکال ہے کافروں کا، مشرکین مکہ کا۔ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک بزرگ تھے، بڑے مناظر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، لوگوں کا ایمان بچا گئے، حضرت مولانا حیات محمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک آدمی نے، ایک ہندو نے ان سے یہی سوال کر لیا، تو انہوں نے تو الزامی جواب دیا، اور وہ جواب بھی بڑا مسکت تھا، خاموش کر دینے والا تھا۔ فرمایا ایک ٹوٹی وہ ہے جو اللہ نے لگائی ہے، اس سے پانی آتا ہے، ایک ٹوٹی وہ ہے جو خود لگاتے ہو، اس سے پانی آتا ہے۔ اپنے لگائے ہوئے نل کا پانی پیتے ہو، اللہ کے نل لگائے ہوئے نل کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لا جواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا یہاں جواب دیا، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی مرضی، جس کو حلال کرے جس کو حرام کرے، اللہ نے اسی کو حلال کیا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا ہے اسی کو کھاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے
اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت سے اس جانور کے فاسد مادے اور اس کی غلاظتیں اور اس کے مضر مادے نکل جائیں گے۔ ایک تو اللہ کے نام کی برکت ہوگی، دوسرا چھری چلاؤ گے اور خون نکلے گا، یہ دم مسفوح خارج ہوگا تو اس جانور کے گندے مادے نکل جائیں گے، ظاہری طور پر بھی یہ پاک ہو جائے گا، باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے گا، اس لیے کھاؤ۔ اور جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون اسی کے اندر رہ جاتا ہے، اس پہ اللہ کے نام کی برکت بھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، تمہیں کیا ہے کہ جس چیز پہ اللہ کا نام لیے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، جو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا، اس جانور کو کیوں نہیں کھاتے؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بیان کر دیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، محرمات کی فہرست بیان ہو چکی، انما حرم علیکم المیت والدم، تم پر مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، یہ پوری فہرست اللہ تعالی نے ذکر کی ہے۔ تو فرمایا حرام چیزیں چھوڑ کر حلال چیزوں کھاؤ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی انہیں حرام نہ کرو، یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کی اگلے رکوع میں، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مردہ شخص تھا، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کر دیا اور زندہ کر کے اس کو نور عطا کر دیا، اللہ کے نور کو ساتھ لے کر وہ چل رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور ٹامک ٹویاں مار رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اندھیرے سے نکلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا مومن کو سمجھ لو اس شخص کی طرح جو مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر کے اللہ نے اس کو ایمان کی ٹارچ دے دی، ایمان کا نور دے دیا، ایمان کا مرکری بلب اس کو عطا کر دیا۔ اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ جو خود بھی مردہ ہے اور پھر ہے بھی اندھیروں میں، خود بھی نہیں چل سکتا، آگے ہیں بھی اندھیرے، یہ گمراہیوں سے نکل نہیں سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کی شان نرالی ہے، مومن کا مقام نرالا ہے۔ پھر اسی مضمون کو آگے بڑھایا کچھ آیتوں کے بعد، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جس کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے سینے کو وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ جس کو ایمان کا نور عطا کرتے ہیں اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اسے اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے دل کے اندر اللہ ایک چراغ روشن کر دیتے ہیں، ایک نور اس کے سینے میں روشن کر دیتے ہیں، اسے مزہ آتا ہے، اسے ایمان کا لطف آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اسے مزہ آتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اسے مزہ آتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے اسے مزہ آتا ہے، وہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اسے مزہ آتا ہے، وہ حج کرتا ہے اسے مزہ آتا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے راہ خدا میں اسے لطف آتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت عطا نہیں کی، جس کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال نہیں کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کا سینہ تنگ ہے، گھٹا ہوا ہے، اور جس کا سینہ گھٹا ہوا ہے وہ جب چلتا ہے تو یوں سینے کو یوں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ یہ آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہے۔ فرمایا مومن کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، ہدایت والے کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے،
اس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں اور گمراہ کا سینہ تنگ رہتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اپنی آیات ایسی قوم کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کریں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام جنت کا نام ہے۔ جنت کو دار السلام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سلامتی ہوگی۔ نمبر 2، وہاں سلام کی بارشیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے بھی سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ قیل لہم سلام، فرشتے بھی ان سے سلام کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت اور جاہلین عرب کی کچھ رسموں کا ذکر کیا اور ان رسموں کی تردید کی۔ چونکہ یہ رسمیں شرک پر مبنی تھیں تو ضروری تھا کہ ہر رسم کا ذکر کر کے اس کو توڑا جائے، اس کی تردید کی جائے، تاکہ قیامت تک لوگ شرکیہ رسموں میں مبتلا نہ ہوں، کفریہ اعمال میں مبتلا نہ ہوں، غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں، غلط نظریات میں مبتلا نہ ہوں۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے 10 رسومات باطلہ کا ذکر کیا۔ ایک رسم ان کی کیا تھی؟ ایک رسم ان کی یہ تھی، نمبر 1، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ غلہ اگاتے تھے، آج کل فصل کا موسم ہے، گندم اتری ہوئی ہے، اتر رہی ہے، تو گندم کے، اپنے کھیتی کے، اپنے باغات کے پیداوار کے 2 حصے کرتے تھے۔ کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے بتوں کا حصہ۔ یہ آج بھی جو لوگ بزرگوں کی مزاروں کے نام پر کچھ چیزیں مختص کرتے ہیں، یہ وہی رسم ہے، اسی کا تسلسل۔ ایصال ثواب جائز ہے بزرگوں کے لیے، لیکن غیر اللہ کے نام پر تصدق یا تقرب یا نظر، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بتوں سے اپنی مشکلات حل کروانے کی نیت سے اپنی کھیتی کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ اللہ کے شریک کا، اور پھر ایک حرکت اور کرتے تھے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اگر کوئی شریکوں کا اور بتوں کا حصہ اللہ کے حصے کی طرف جاتا، کہتے تھے نا نا نا، اللہ بتوں کے حصے میں سے اللہ کے نام پر کچھ نہ جائے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون، اور اگر اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی خیر ہے۔ حبل، عزا، لات، منات، ان کا حصہ اللہ کے حصے میں نہ جائے، یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ ایک رسم یہ تھی، قرآن نے اس کی تردید کی۔ نمبر 2 رسم تھی، جانوروں میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک آدمی کی 1000 بکریاں ہیں، وہ کہتا تھا 100 بکریاں میرے جھوٹے خداؤں کی، بتوں کی، 80 بکریاں اللہ کی، پھر 80 میں سے اگر 5-10 بتوں کے حصے میں چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بتوں کے حصے کی 100 بکریاں اگر اللہ کے حصے میں آ جائیں، نا 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 نا، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بری تقسیم ہے، برے فیصلے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ تیسری رسم یہ تھی، اپنی اولادوں کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے،
جانور تو کرتے ہی کرتے تھے بتوں کے نام پر ذبح، اپنے بچوں کی بھی قربانی دیتے تھے، اپنی اولادوں کی قربانی دیتے تھے بتوں کے نام کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، اگر ہم انہیں خوش کریں گے تو یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے، اس لیے اولاد کی بھی قربانی دے دے۔ بالکل ایسے جیسے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہم اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے نام پہ صدقات نہیں دیں گے، ہمارا مال خراب ہو جائے گا، ہماری کھیتی تباہ ہو جائے گی، اگر عشر نہیں دو گے، اگر 20واں حصہ یا 10واں حصہ گندم کا، کپاس کا، باغات کا اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ ساری فصل تباہ کر دیں گے، دے دو گے اللہ برکت دے گا۔ ان کا یہی نظریہ بتوں کے بارے میں تھا، اس لیے مال تو مال، اپنے بچوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے آگے چل کے فرمایا یہ ان کی حماقت تھی، جہالت تھی، جہالت کی انتہا تھی، اس رسم کی بھی تردید کی۔ اور چوتھی رسم اللہ تعالیٰ نے یہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا۔ چوتھی رسم یہ تھی، کچھ کھیت بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، یہ حصہ، یہ جو کنال ہے نا، یا یہ جو ایکڑ ہے، یہ میرے بتوں کے نام کا ہے، اس میں سے صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ پانچویں رسم یہ تھی، کچھ جانور بھی بتوں کے الگ کر دیتے تھے، کہتے تھے ان جانوروں کو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اور چھٹی رسم، کچھ جانور ایسے تھے ان کو بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان پر سواری نہیں کر سکتے، ان پر سواری کرنا حرام ہے۔ اور ساتویں رسم، بعض جانوروں پر سواری کرتے تھے اور ان کا دودھ نکالتے تھے تو اللہ کا نام نہ لینا ضروری سمجھتے تھے، کہتے تھے اللہ کا نام نہ لو، چنانچہ اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشتوں کو حرام کیا ہوا ہے، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پہ بہتان بھی لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمائے گھبراؤ نہیں، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان کو مزہ چکھا دے گا۔ ان کی آٹھویں رسم، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا إِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، کچھ جانور بتوں کے نام کے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، وسیلہ وغیرہ، حام تو نر ہوتا ہے، ان کا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اور بچہ پیدا ہوتا زندہ تو کہتے صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، بیویوں پر حرام ہے۔ اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا کہتے اب یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس تہمت پر بھی میں تمہیں پکڑوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں نے کب تمہیں یہ کہا تھا، یہ کب تم نے تقسیم کر لی، یہ کب تم نے جھوٹے خداؤں کے نام پر یہ نظریں اور نیازیں اور چڑھاوے شروع کر دیے، میں پکڑوں گا تمہیں۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور پھر فرمایا کہ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، یہ جاہل تھے، خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا ناحق، اور اللہ کے حلال رزق کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، حلال رزق کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا اور شرک کا ارتکاب کیا۔ ان کی تردید کے بعد پھر اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور اپنی توحید کی دلیل پیش کی۔ یہ پوری سورہ انعام اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہی ہے۔ فرمایا دیکھو هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، یہ پھل کس نے بنائے؟ آپ بھی بولیں۔ یہ پھل بھی دو قسم کے، باغات بھی دو قسم کے، کچھ باغات ایسے ہیں جن پہ پھل لٹکے ہوئے ہیں
ان کی ٹہنیاں ہیں. کچھ باغات ایسے ہیں غیر معروشات جو زمین پر بچھے رہتے ہیں، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، جیسے انگور ہے، جیسے تربوز ہے، جیسے خربوزہ ہے. فرمایا یہ دونوں قسم کے باغات کس نے پیدا کیے؟ والنخلا، یہ کھجوریں کس نے پیدا کی؟ والزرع، یہ تمہاری کھیتیاں کس نے پیدا کی؟ مختلفاً اکلہ والزیتون، ان کھیتوں کو دیکھو، زمین بھی ایک جیسی، بیج بھی ایک جیسا، کھاد بھی ایک جیسی، سپرے بھی ایک جیسی، پانی کا رنگ بھی ایک، لیکن کسی پھل کا رنگ اور، دوسرے پھل کا رنگ اور، تیسرے پھل کا رنگ اور ذائقے بھی مختلف. مختلفاً اکلہ، تربوز کا ذائقہ اور، خربوزے کا ذائقہ اور، آم کا ذائقہ اور، انار کا ذائقہ اور، کھجور کا ذائقہ اور. والزیتون، زیتون بھی اللہ نے بنایا. والرمان، انار بھی اللہ نے بنائے. متشابہن وغیر متشابہ، حرام کیوں کرتے ہو ان نعمتوں کو؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب ان کا پھل تیار ہو جائے ان پھلوں کو بھی کھاؤ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو اور مال سے بھی شکر ادا کرو. اللہ مال سے کیا شکر ادا کریں؟ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن گندم کی تھریشر لگے اور گندم نکل رہی ہو، جس دن باغ آم کا توڑ رہے ہو، اور جس دن تم انار توڑ رہے ہو، جس دن پھل توڑ رہے ہو، دیر نہ کرو، اللہ کا حق اللہ کو دے دو، اپنا حق اٹھا کر لے جاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، یہی عشر ہے، یہ باغات کی اور فصلوں کی زکوٰۃ ہے. عشر کی طرف اشارہ کیا. چنانچہ جو بھی زمین سے پیداوار نکلے، ما اخرج من الارض قلیلا کان او کثیرا، حدیث میں آتا ہے جو بھی زمین سے نکلے. لوگ سمجھتے ہیں جو بڑا ذمہ دار ہوگا اسی پہ عشر ہے. نہ، کسی کی ایک کنال ہے یا ایک مربع ہے یا 100 مربع ہیں، وہ جاگیردار ہے یا ایک چھوٹی سی کیاری رکھتا ہے، جو بھی زمین سے نکلا ہے، گھاس بھی نکلا ہے تو اس کی بھی قیمت کا عشر، گنا ہے اس کا عشر، گندم ہے اس کا عشر دو، پیاز ہے اس کا عشر دو. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف گندم کا عشر ہے، باقی سارا سال فصلوں کا عشر نہیں دینا. چاول ہے تو اس کا بھی عشر دو. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے نہ بڑھو، یعنی حلال کو حرام نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہی حکم دیا جانوروں کے بارے میں، جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی حلال سمجھو، حرام نہ کرو. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جیسے باغات دو قسم کے، ایسے جانور بھی دو قسم کے. کچھ جانور پست قد، بکری کو دیکھ لو، کچھ جانور دراز قد، حمولہ، کچھ جانور بار برداری والے، وزن اٹھانے والے، کچھ چھوٹے قد والے. کلوا مما رزقکم اللہ، یہ سارے کھاؤ. شیطان کی اتباع نہ کرو، حلال کو حرام کرو گے تو شیطان کی پیروی کرو گے. تفریق کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہو جی مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، نر حرام ہیں، نر جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، مادہ حرام ہے. یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے 8 قسم کے جانور تمہارے لیے بنائے، جو چھوٹے ہیں، پست قد ہیں اور بار برداری والے ہیں. یہ 8 قسم کے جانور ہیں. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، جوڑا بھیڑوں کا، جوڑا بکریوں کا 4. اب بتاؤ، قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. سوال کیا اللہ نے، بتاؤ اللہ نے نر حرام کیے یا مادہ حرام کیے؟ یا مادہ کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام کیا؟ کیا ہے بتاؤ نا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. او مشرکو، اگر کوئی دلیل ہے، سچے ہو تو بتاؤ حرمت کا معیار کیا ہے، حلت کا معیار کیا ہے، کیا کیٹیگری ہے حلت کی، حرمت کی.
اپنی طرف سے تم نے حلال و حرام کر دیے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اونٹ بھی جوڑا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ گائے بھی جوڑا ہے, بھینس بھی گائے کے حکم میں. ان میں حلت و حرمت کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگلے رکوع میں فرمایا ہاں کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو, جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ چند چیزیں بیان کی جو حرام ہیں. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا. اللہ نے کھانے والے پہ کچھ چیزیں حرام کی. نمبر 1 مردار, جو جانور خود مر گیا ہو. او دمم مسفوحا ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے, کل بھی اس پہ بات ہوئی. او لحم خنزیر خنزیر کا گوشت, صرف گوشت نہیں خنزیر کی ہر چیز. فإنہ رجس یہ گندگی ہے, گناہ ہے. اسی طرح وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا, فرمایا یہ حرام ہے. یہودیوں پہ کچھ اضافی چیزیں بھی حرام تھی ان کے بدعملیوں کی وجہ سے. ان پہ چربیاں حرام تھی یہودیوں پر, انتنیوں کے ساتھ لگے ہوئے گوشت بھی حرام تھے. فرمایا تم ان چیزوں کا خیال کرو. اس سورہ انعام میں پھر 19ویں رکوع میں اور پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ نے 10 چیزوں کی فہرست ذکر کی. فرمایا 10 چیزیں حرام ہیں, ان 10 چیزوں سے بچو. اور وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے کیا حرام کی. جو حرام ہیں ان پہ آتے نہیں ہو, حلال کو اپنی طرف سے حرام کرتے پھرتے ہو. جو چیزیں رب نے حرام کی ان کو حرام سمجھو. وہ کیا ہیں؟ 10 چیزیں. ہر بندہ ان 10 چیزوں کو پلے باندھ لے. پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا. شرک, اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا, شرک نہ کرنا. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا لا تشرک باللہ وإن قطعت او حرقت او صلبت. حضرت معاذ فرماتے تھے اوصانی خلیلی, میرے یار نے مجھے وصیت کی تھی چند باتوں کی, ان میں سے ایک بات یہ تھی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرنا. ان قطعت تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, لوگ تیری بوٹی بوٹی کر دیں تو تیری ایک ایک بوٹی سے بھی اللہ اکبر کی صدا آئے, شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ او حُرِقْتَ تجھے زندہ جلا دیا جائے, جل جانا, شرک نہ کرنا. تجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے, لٹک جانا, شرک نہ کرنا. یہ اور بات ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی قرآن نے اجازت دی, لیکن رخصت ہے. عظیمت یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ, جان جائے گی تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی, اللہ کی توحید پر جان لگ, شرک نہ کرو. دوسرا حکم وبالوالدین احسانا, اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا, چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ بنے ہمارے ماں باپ. کتنا مقام ہے. اللہ اپنے حق کے بعد اب ماں باپ کا حق بیان کرے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے سامنے اف نہ کہنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, تیسرا حکم, تیسری چیز جس کو اللہ نے حرام کیا, افلاس کی ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرنا, اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا. کیوں؟ نحن نرزقکم وایاہم, تمہارا رزاق بھی اللہ ہے, تمہارے بچوں کا رزاق بھی اللہ ہے. ہر آنے والا اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے. تو اپنا رزق ساتھ لایا ہے, آنے والے رزاق تو نہیں, تیرا خدا ہے, وہ اپنا رزق ساتھ لا رہا ہے. لہذا بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل اولاد مت کرو. آج پھر جاہلیت کا دور آ گیا. جاہلیت میں لوگ بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل کرتے تھے, آج پھر قتل کریں. روز خبریں ہوتی ہیں, باپ نے بچوں کو نہر میں دھکا دے کر خود چھلانگ لگا دی, خودکشی کر کے سارے مر گئے. گولیاں مار دیتے ہیں. ظالمو,
اولاد تمہاری ملکیت نہیں، تمہارے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بچوں کا قتل نہ کرو، نہ جسمانی قتل کرو نہ روحانی قتل کرو۔ روحانی قتل بھی ہم بچوں کا کر رہے ہیں نا، جسمانی قتل نہیں کرتے تو روحانی قتل کر رہے ہیں، ان کو کافر بنا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں، بے ایمان بنا رہے ہیں، ان کی دینی تربیت کوئی نہیں کرتے، ایسا ماحول دیتے ہیں جس میں بچے بچیاں بے دین ہو جاتی ہیں، یہ روحانی قتل ہے۔ جو قتل کے بچوں میں وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ہاں، یہ ایک بڑے شاعر نے کہا تھا۔ تیسری چیز، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائیاں کھلی ہیں یا چھپی ہوئی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ آج پھر بے حیائی کا دور ہے، اور بے حیائی کی سینکڑوں صورتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بے حیائی کی کسی شکل کے بھی قریب تک نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ بے حیائیوں کے، زنا کے، بد نظری کے، عریانی کے، ننگے پن کے، گندی باتوں کے، گندی فلموں کے، گندے ڈراموں کے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ گندے گانے، ہیجان انگیز، شہوت انگیز مضامین کی کہانیاں، یہ آج کل لڑکے لڑکیاں بہت پڑھتے ہیں، سسپینس ڈائجسٹ اور فلاں ڈائجسٹ اور فلاں یہ سب فواحش ہے۔ لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ پانچویں چیز، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ ہاں، تین وجہ سے قتل جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، حکومت کا فرض ہے اس کو قتل کرے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی شادی شدہ ہو زنا کرے تو اس کو سنسار کر کے اسلامی حکومت قتل کرے گی۔ نمبر 6، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، پھر اس کے حوالے کرو۔ نمبر 7، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول بھی انصاف کے ساتھ پورا کرنا۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہی بات کیوں نہ چلی جائے، لیکن حق سچ اور انصاف کی بات کرو۔ نمبر 9، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کو رب مانیں گے، وہ پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم پر چلو۔ 10واں حکم، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ایک ہدایت کا، جنت کا سیدھا راستہ، سیدھی جرنیلی سڑک اور جنت کی موٹر وے جو نبی نے بتلائی، جو پیغمبر کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کر سینکڑوں ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں اور سڑکوں پر مت چلو، چھوڑ دو، سیدھے راستے پر چلو۔ یہ 10 احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے، اور سورت کے آخری رکوع میں پھر ارشاد فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارکہ، یہ قرآن بہت برکت والی کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، قرآن کی وجہ سے تم پر رحمت آئے گی۔ اسی رکوع میں قیامت کی ایک بڑی نشانی بیان کی گئی، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ؟ فرشتے آئیں یا اللہ خود ان کے پاس آئے، یا وہ نشانی آ جائے جو نشانی، جس نشانی کے آ جانے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں چند نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع کرنے کی بجائے مغرب سے طلوع کرے گا۔ جب قیامت قریب ہوگی، سورج ایک دن مغرب سے نکلے گا، دوپہر تک
دوپہر تک درمیان میں آ کر پھر چھپ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ نشانی آئے گی تو پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، بالکل ایسے جیسے کسی کو سکرات لگ جائے تو اس وقت نہ ایمان قبول ہوتا ہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ وصیت قبول ہوتی ہے۔ سکرات سے پہلے پہلے کا ایمان بھی قبول ہے، غرغرے کا ایمان قبول نہیں۔ اب یہ کائنات کی سکرات کا وقت شروع ہو گیا، اب ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے ایمان لاؤ، توبہ کرو۔ یہ بڑی نشانی ہے قیامت۔ اسی طرح ایک نشانی ہے، ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، لوگوں سے باتیں کرے گا، صفا پہاڑی سے نکلے گا، بیت اللہ کا طواف بھی کرے گا، لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ ایک نشانی ہے یمن سے آگ نکلے گی، ایک نشانی ہے آواز آئے گی مشرق سے آگ نکلی ہے، مشرق میں لوگ دھنس گئے ہیں، مغرب میں پھر اطلاع آئے گی مغرب میں بھی کچھ لوگ زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح دجال آئے گا، یہ قیامت کی بڑی نشانی۔ پھر حضرت مہدی تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، لوگ ان کی بیعت کریں گے، بیت اللہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور سورت کے آخر میں پھر توحید کا سبق دہرایا، اور پھر اللہ تعالی نے اعلان کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری عبادت ریاضت، میرا قیام و قعود، میری حیات و موت، سب اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص ہے، توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا، میں اللہ کے اس حکم پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبًّا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا اور رب مانوں؟ کیسے مانوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ صرف میرا نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب۔ پھر قیامت کا ذکر کیا۔ یوں یہ سورۃ الانعام ختم ہو گئی۔ اب آگے آدھا پارہ سورۃ الانعام تھی، آدھا پارہ سورۃ الاعراف ہے۔ یہ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، قرآن کی ترتیب میں 7ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 39ویں نمبر پر ہے، اور 206 آیات ہیں، اس کے 24 رکوع ہیں۔ یہ اس وقت اتری، مکہ مکرمہ میں اتری، اور یہ بھی یاد رکھو مکی صورتوں میں دو بڑی صورتیں، ایک سورہ انعام اور ایک سورہ اعراف، لیکن یہ اعراف انعام سے بھی بڑی ہے، گویا مکی صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہے سورہ اعراف۔ پھر یہ اس وقت اتری جب اعلانیہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور مشرکین اسلام کے خلاف پورے زوروں پر تھے، پورے زوروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اور اس صورت کا مضمون بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ توحید اور شرک، حق اور باطل کا تقابل یہ ابتدائے آفرینش سے چلا ہے اور آخر تک رہے گا، آخر تک رہے گا۔ فرمایا کہ عقیدہ توحید کو انسانی تاریخ کے مدارج میں پیش کیا گیا سورہ اعراف میں، کہ عقیدہ توحید تب آیا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور زمین پہ اترے، اور توحید اور شرک، حق اور باطل کی لڑائی شروع ہوئی، اور چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، حتیٰ کہ یہ لڑائی رہی کب؟ قیامت تک۔ قیامت میں بھی مکالمہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، جنتیوں میں اور جہنمیوں میں۔ تو توحید کے عقیدے کی تاریخ آدم سے شروع ہو کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ہے۔
تو یہ جھگڑا رہے گا، حق اور باطل کی لڑائی رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ستیزہ کار ہے عدل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ شروع سے اب تک حق اور باطل کی جنگ چڑھ رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں توحید میں کا عقیدہ ذکر کیا، تاریخی انداز میں، تاریخ کے مدارج میں۔ پہلے آدم علیہ السلام کے قصے میں، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام تک کی ساری قومیں مشرک تھیں، نبی موحد تھے، یہ شرک پہ لگے ہوئے تھے، نبی توحید کی تلقین کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ یہ 6 قصے ذکر کیے۔ آدم علیہ السلام کا 7واں قصہ ہے، اور یہی ربط ہے۔ پچھلی صورت میں بھی قرآن کا بیان تھا، اس صورت میں بھی قرآن کا بیان ہے۔ پچھلی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا بیان تھا، ذکر تھا، اس میں باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے پہلے بھی توحید کا بیان تھا، اب توحید کے اعلان کا بیان ہے، اور صورت میں پوری کائنات کی اصلاح کا مضمون ہے۔ 10 مضامین اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کی کشمکش کا قصہ ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے کا بیان ہے، پچھلے نبی، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے 6 قصے اور ان کی امتوں کے احوال ہیں، حق کی نجات کا ذکر بیان ہے، پچھلی امتوں کی ہلاکت کے اسباب کا بیان ہے۔ یہ بھی بیان ہے کہ شیطان حق اور باطل کی لڑائی میں عریانی کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے، ننگے پن کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تردد کا بیان ہے، جادوگر جو تھے شیطان کے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کی استقامت کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کی 3 جماعتوں کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ پہلا دعویٰ ہے سورت۔ اللہ نے کہا ہم نے قرآن اتارا ہے، اس کو کھول کر بیان کرو، تنگ دل نہ ہو، وہ شرح صدر کے ساتھ اس کا اعلان کر دو، توحید کا اعلان کر دو۔ اب تک توحید سمجھائی، اب اس صورت میں فرمایا توحید کو وج گج کے بیان کرو، گلی کوچے میں توحید کا اعلان کرو، جگہ جگہ پر اللہ کے چرچے کرو، اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کی قدرتوں کو بیان کرو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، تنگ دل نہ ہو، وہ کھلے دل کے ساتھ بیان کرو۔ دوسرا حکم ہے وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو اللہ نے اتارا اس کو مانو، اپنی طرف سے چیزیں نہ بناؤ، حلال حرام اپنی طرف سے نہ کرو، دین اپنی طرف سے مت گھڑو۔ جو قرآن کی شکل میں دین اترا، نبی کی سنت کی شکل میں دین اترا، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کسی کو ولی، حاجت روا، مشکل کشا نہ مانو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا یہ بات تھوڑے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اس کے بعد پھر قیامت کے کچھ احوال ذکر کیے۔ توحید اور قیامت کا مضمون ساتھ ساتھ چلتا ہے قرآن۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں توحید کا بیان آئے گا ساتھ قیامت کا بیان آئے گا۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قیامت میں امتوں سے بھی سوال ہوگا، رسولوں سے بھی سوال ہوگا، امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ بتاؤ نبیوں نے تمہیں پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اور رسولوں سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ امتوں نے تمہاری بات کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ باقی یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اپنے علم کے ساتھ سب کھول کے رکھ دیں گے، ساری فائلیں کھل جائیں گی، کس نے کیا بول بولا تھا، کس نے کیا عمل کیا تھا، سب رب کے سامنے آ جائے گا، سب کے سامنے اللہ کھول دیں گے۔
اس لیے کہ وما کننا غائبین، ہم کو چھپے ہوئے نہیں ہوتے، ہم ہر جگہ حاضر بھی ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ ناظر بھی ہوتے ہیں، موجود بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور سنو والوزن یومئذ الحق، اعمال کا ترازو حق ہے، اعمال تلیں گے، اس دن اعمال تلیں گے، اور یہ تلنا حق ہے۔ تمہاری نمازیں تلیں گی، میرے آپ کے روزے تلیں گے، زکاتیں تلیں گی، حج تلے گا، میرے اور آپ کا ذکر تلے گا، زانی کا زنا تلے گا، شرابی کا شراب تلے گا، ہماری نیتیں بھی تلیں گی، ہمارے عمل بھی تلیں گے۔ کیسے تلیں گے؟ کچھ اعمال کو اللہ شکل دے دیں گے، صورت دے دیں گے۔ جیسے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے، پتہ ہے کس کی؟ سانپ کی۔ نماز کو اللہ شکل دے دیں گے، خوبصورت خوبصورت معطر مزین خوبصورت دل بہلانے والی عورت کی اللہ اس کو شکل دے دیں گے۔ تکبر کو اللہ چیوٹی کی شکل دے دیں گے۔ کچھ اعمال تلیں گے، یعنی ان کے رجسٹر تلیں گے۔ جس پرچے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ پرچہ پوری زندگی کے گناہوں پر بھی بھاری ہو جائے گا، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ تو کبھی عمل تلیں گے، کبھی عملوں کے صحیفے تلیں گے، اور کبھی اللہ تعالی لوگوں کو تولیں گے، اعمال والوں کو تولیں گے۔ ابن مسعود کے بارے میں آیا کہ ابن مسعود کا بہت بڑا احد پہاڑ کے برابر وزن ہو جائے گا۔ تو اعمال تولیں گے، اس کا خیال کرو۔ اگلے رکوع میں یعنی سورت کے پہلے اور پارے کے 9ویں، سورت کے دوسرے اور پارے کے 9ویں رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اب آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ چھیڑ دیا، 2 رکوع تک یہی بیان ہوگا۔ فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے اب آدم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہارے اب آدم کی صورت بنائی، تمہیں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت بنائی، زمین پہ نباتات پیدا کیے، تم نے کھائے، اس سے مادہ تولید پیدا ہوا، پھر ماں کے پیٹوں میں تم بنے۔ ہم نے آدم کو بنا کر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کیونکہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور سجدے کرانے کا معنی یہ تھا کہ تم فرما بردار بنو گے، منقاد بنو گے، میرے خلیفے کی اطاعت کرو گے، اس لیے جھکوا دیا۔ سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، یہ سجدہ علامت تھی انقیاد کی، اطاعت کی، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت میں ہر طرح کا سجدہ اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، تعظیم کا بھی حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں عبادت کا سجدہ بھی حرام تھا، لیکن تعظیم کا سجدہ مخلوق کے لیے جائز تھا۔ ہماری شریعت میں ہر طرح کا سجدہ حرام ہے، صرف اللہ کے لیے۔ صحابہ نے کہا حضرت دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت سے کہتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے جو کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے، آگ میں رفعت ہے مٹی میں پستی ہے، لہذا آگ مٹی سے بہتر اور میں آدم سے بہتر۔ یہی تکبر، یہی بڑائی ہے، میں فلاں سے اچھا ہوں۔ بھائی اللہ جانتا ہے کون اچھا ہے، تم تو یہ کہو۔ بس اس تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارا گیا، مردود ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ آگ میں حدت ہے، آگ میں اشتعال ہے، آگ میں سرعت ہے، آگ میں تیزی ہے، مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں سکون ہے، مٹی میں ٹھنڈا پن ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور کئی وجوہ سے ثابت کیا ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، اس لیے آدم شیطان سے افضل تھے،
اب تو شیطان سب سے گندا، آدم فرشتوں سے بھی بہتر بن گئے، افضل بن گئے، اللہ نے نکال دیا، فرمایا فاہبط منہا، دفع ہو جا آسمانوں سے، تو تکبر کرتا ہے، تجھے تکبر نہیں جچتا، تکبر مجھے جچتا ہے، فخرج انک من الصاغرین، دفع ہو تو ذلیل ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو جاننے والا تھا، جاتے جاتے کہا اللہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے، اللہ نے فرمایا جا تجھے ڈھیل دے دی، دھمکی دی میں تیرے بندوں کو قیامت تک سیدھی راستے سے ہٹاتا رہوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وارجلہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم عن شمائلہم، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو گمراہ کروں گا، فرمایا دفع ہو جا، تم سب، تو بھی اور تیرے متبعین بھی جہنم میں جاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا، فرمایا جنت کی نعمتیں کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس نے اسی وقت سے عداوت کا اظہار کیا، وسوسے ڈالے حضرت آدم علیہ السلام کو اور کہا کہ درخت کھا لو تو ہمیشہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ کر وہ درخت کھا بیٹھے۔ وہ درخت کون سا تھا تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ تو خلاصہ ہے، تفسیر تو نہیں ہے، سبق پڑھو گے تو پھر تفسیر بھی عرض کریں گے۔ تو فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب درخت کھایا تو یہی ہتھیار تھا شیطان کا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے کپڑے اتر گئے، عریانی آ گئی، اس لیے کہتے ہیں عریانی شیطان کا روز اول سے ہتھیار۔ جب شیطان نے آدم سے دشمنی کی، حوا سے دشمنی کی، ان کو عریانی، ان سے ایسا عمل کروایا جس سے عریانی ہو گئی۔ دنیا والوں آج اگر عریانی پھیلی ہے یہ شیطان کا ہتھیار، یہ شیطان کا ہتھیار، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہا ہے تمہیں ننگا کر کے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ننگا کر دے ان کو۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہا کہ اس لیے روکا تھا اللہ نے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے، کھا لو تو اب یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے۔ قسمیں بھی اٹھا لی، کھا بیٹھے، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، لیکن شیطان آگ سے بنا تھا، اس میں تکبر رہا، توبہ نہ کر سکا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، مٹی سے بنے تھے، عاجزی تھی، اس لیے توبہ کی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سبق ملا، میری ذریت مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی، تم سے غلطی ہو جائے توبہ کرنا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، اب زمین پہ بھیج دیا، فرمایا زمین میں جیو، زمین میں مرو، زمین سے ہی نکلو گے۔ پھر آدم علیہ السلام کے احوال میں 4 بار ذکر کیا یا بنی آدم، 4 یا بنی آدم ہے یہاں، اور یاد رکھو آدم علیہ السلام کا قصہ جتنی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہے اور کہیں نہیں آیا، سب سے زیادہ مفصل قصہ آدم علیہ السلام کا سورہ اعراف میں۔ پہلا یا بنی آدم، ہر ایک میں پیغام ہے، انسانوں کے لیے پہلا پیغام، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہیں 2 لباس دیے ہیں، ایک ظاہری لباس ہے، ایک باطنی لباس ہے۔ ظاہری لباس ہے جس سے سطر چھپ جائے، یہ تمہاری زینت کا بھی ذریعہ، یہ تمہیں سردی اور گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ سرابیل تقیکم الحر وتقیکم باسکم، یہ ایک ایسا لباس ہے جو تمہیں گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، جنگوں میں بھی پہنتے ہو، یہ تمہاری زینت کا بھی ذریعہ ہے، تمہارا سطر بھی چھپاتا ہے، یہ لباس بھی پہنو، ننگے نہ ہو۔ انسانوں اور جانوروں میں یہی فرق ہے، جانور ننگا ہے، انسان لباس والا ہے۔ آج کچھ قومیں اس کوشش میں ہیں کہ وہ ننگی ہو جائیں۔ میرے بھائی ہانگ کانگ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ایک وہاں حکومت کی طرف سے کچھ قید ہے، وہاں بہت عریانی ہے، لیکن قید ہے کہ اتنا لباس پہن کر پبلک پلیسز پہ آ سکتے ہو، ضروری ہے، نہیں پہنو گے تو جرم ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے قانون ختم کر دیا
کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اگلے دن صبح الف ننگے باہر نکل آئے، کافر ہے نا، الف ننگے باہر نکل، پھر حکومت کو قانون واپس لینا پڑتا. تو فرمائے لباس اختیار کرو. یہ ظاہری لباس ہے. ایک لباس ہے تقوی کا، تقوی اختیار کرو. یہ نظر نہیں آتا. جو گناہوں سے بچنے کا لباس پہنتا ہے گویا اس نے تقوی کا لباس پہنا، اور یہی تقوی کا لباس قیامت میں کھلے گا تو جنت بنے گا، یہی لباس جنت بن جائے گا. اس لیے فرمایا اس کا خیال کر. دوسرا یا بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. انسانوں، تمہارے ابے کو شیطان نے آزمائش میں ڈالا اور لباس اتروا دیا. تم خیال کرنا اس کے بہکاوے میں نہ آنا، تمہارا لباس نہ اترے، تمہارے تقوی کا لباس نہ اترے، نہ جسم کا لباس اترے. اور خیال کرنا یہ تمہیں ظالم دیکھتا ہے، تم اس شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ مکے کے مشرکوں کا لباس بھی شیطان نے اتروا دیا تھا. اور وہ کیسے ننگے ہوتے تھے، ننگے، مرد عورتیں ننگے. جاہلیت کا رواج تھا، بیت اللہ میں جب طواف کرنے جاتے تھے نا، کہتے تھے ان کپڑوں میں تو بابا ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے پاک گھر میں یہ کپڑے پہن کے کیسے جائیں. کوئی مخصوص سوٹ رکھے ہوئے تھے وہاں قریش نے، ہومس نے، تو وہ سوٹ پہنتے تھے، اور ظاہر ہے وہ تو تھوڑے ہوتے تھے، تو جو باقی بچتے تھے وہ بالکل مرد عورتیں الف ننگے ایسے طواف کرتے تھے. یہ ظالم ایسے ہی طواف کرتے تھے. اور آج بھی بعض جگہوں پر راتوں کے وقت میں بعض بدبخت جاہل اولیاء اللہ کے مزاروں پر ننگے ڈانس کرتے. ایسی باتیں بھی کانوں میں پہنچتی ہیں. سخی سرور میں کو پوتر ریچا میں تیرے دربار تے ننگے ڈانس کرے سا. نا لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے ایمان کی فکر کرو. اگر ان بزرگوں کو اللہ زندگی دے دے اور باہر آ جائیں تو تمہیں کوڑے مار کر یہ زمین میں تمہیں دفن کر دے. وہ اسی لیے آئے تھے. یہ تو شیطانی چال ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم کیا، اللہ نے اس کو ذکر کیا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بها، کہتے ہیں ہمارے باپ دادے کا طریقہ بھی یہی تھا، اللہ کا حکم بھی یہی تھا. جواب قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ بے حیائیوں کا حکم نہیں دیتے، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. اللہ نے تو کہا ہے کہ ہر عبادت کے وقت لباس پہنو. تیسرا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز پڑھنے لگو، سجدہ کرنے لگو تو پھر زینت اختیار کرو، لباس پہنو، کھاؤ پیو اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو. چوتھا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، او بنی آدم میرے رسول آتے رہیں گے تمہارے پاس. یہ اس وقت فرمایا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو اس وقت فرمایا میرے رسول آتے رہیں گے، تم ان کو مانتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. ان کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، جھٹلاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے. آتے رہے حتیٰ کہ ہمارے آقا حضور آخری نبی آ گئے. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی. اگلے رکوع میں فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب الجنہ ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط. جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے نہ دروازے کھلیں گے نہ جنت میں جائیں گے. کیا معنی؟ یعنی ان کی روحیں اوپر نہیں جائیں گی. نیک لوگوں کی روحیں ساتوں آسمانوں سے اوپر علیین میں جاتی ہیں. یہ بھی ایک قول ہے. ایک قول یہ بھی ہے قبرستان میں رہتی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جسموں کے ساتھ واپس آ جاتی ہیں. بہرحال ایک قول یہ ہے کہ آسمانوں پر جاتی ہیں.
اور جو بدکار ہیں ان کی روحیں 7 زمینوں سے نیچے سجین میں جاتی ہیں۔ فرمایا بدکاروں اور بد عقیدہ لوگوں کی روحیں اوپر نہیں جائیں گی، اور وہ جنت میں بھی کافر نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے نہ گزارو، یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن، ایسے کافر کا جنت میں جانا ناممکن۔ اس کے بعد اصحاب جنت اور اصحاب نار کا مکالمہ پیش کیا۔ جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے۔ شروع میں درمیان میں دیوار نہیں ہوگی تو یہ آپس میں گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ یہ دلچسپ مکالمہ ہے۔ اب جنتی دوزخیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی کہیں گے او دوزخیو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا جنت کا، ہمیں تو وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ ہم نے سچا پایا۔ تم سناؤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے تمہارے رب نے جو دوزخ کا وعدہ کیا تھا، عذاب کا وعدہ کیا تھا، وہ پایا تم نے کہ نہیں؟ قَالُوا نَعَمْ، کہیں گے ہاں وعدہ پورا ہو گیا ہے، ہم بھول گئے تھے، بس یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک منادی آواز دے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت، پھر درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ ایک دوسرا مکالمہ ہے، یہ ہے اہل اعراف کا۔ سورت کا نام بھی اعراف ہے۔ اعراف کس کو کہتے ہیں؟ اعراف ایک مقام ہوگا بلند، یا دیوار کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہوگا یا دیوار ہوگی۔ وہ لوگ جن کی گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے، جن کے زیادہ ہوں گے گناہ وہ تو دوزخ میں، جن کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جن کے برابر ہوں گے اللہ ان کو اس اونچی جگہ پہ رکھیں گے، اعراف میں رکھیں گے۔ تو اب یہ اعراف والے ادھر سے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سے جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے اور دعا کریں گے اللہ ہمیں جنت تو عطا کر دے۔ تو یہ دونوں کا منظر بیچ میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کی جب نظر جہنم پہ پڑے گی تو کچھ لوگوں کو یہ جانتے ہوں گے، یہ یار یہ ہمارے شہر کے ہیں، اوے ہمارے پڑوس کے، اوے ہمارے محلے کے، اوے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، یہ مارکیٹ کے لوگ تھے، اوے تم، اوے کیا ہوا، تم تو بڑی عزت والے چودھری وڈیرے سردار سرمایہ دار جاگیردار اور بڑے جبے قبوں والے، تم تو بڑے مرشد پیر کہلانے والے، مولوی ملا کہلانے والے، کون تم یہاں کیسے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، نہ تمہاری دولت کام آئی نہ تمہارا تکبر کام آیا۔ ایک تیسرا مکالمہ پیش کیا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمیوں کو جب پتہ چلے گا نا جنتی اتنے مزے میں، اب دوزخی جنتیوں کو کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی کا تو دے دو، او جنتیو کرم کرو، او مہربانی کر دو، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں قسم قسم کے کھانے دیے ہیں ایک لقمہ تو دے دو، من تبعیض کے لیے، ما عموم کے تھوڑا سا کچھ ذرہ ایک تو دے دو، پانی کا تو دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جواب آئے گا جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں ایک تیسرا دعویٰ پیش کیا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز میں تصرف کرنے والا قادر مطلق علی کل شیء قدیر، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پوری کائنات کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، رات دن سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا حکم بھی اسی کا۔
لہذا اسی کو پکارو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. کس کو پکارو گے؟ بولو. لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. فرمایا اللہ کو پکارو اور شرک نہ کرو. شرک تخریب کاری ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. غیر اللہ کو پکارو گے تو فساد کرو گے، دہشت گردی کرو گے. دیکھو قرآن کہتا ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ایک اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو پکارنا فساد ہے. ایک اللہ کو پکارو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ مولوی صاحب روٹی سامنے رکھ کر ختم میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ توحید کے لیے رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو اس کے بعد بھائی قصے بیان کیے. آج کے ہمارے درس میں مختصر قصہ ہے نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا. 5 قصے ذکر کیے. فرمایا نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا. آدم علیہ السلام کے بعد سے پوری دنیا توحید پہ تھی. نوح علیہ السلام تک شیطان نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہیں شرک میں مبتلا کر دیا. کچھ بزرگ تھے 5، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بزرگ تھے اس دور کے 5 تن پاک تھے. یہ فوت ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ والے تھے چلے گئے، ان کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. ایسا کرو ان کی صورتیں بنا لو، مورتیاں بنا لو، ان کو دیکھیں گے، ان کو دیکھ کر ان کی باتوں کو یاد کریں گے. چنانچہ ان کے مجسمے بنائے، جمع ہو جاتے ان کے پاس، ان کو دیکھ کر ان کی باتوں کو یاد کرتے. کسی نے شرک نہ کیا. ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آ گئی، انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اب شرک شروع ہو گیا. کہنے لگے یہ ود ہمارا خدا ہے، سوا ہمارا خدا ہے، یعوث ہمارا خدا ہے، یعوق ہمارا خدا ہے، نصر ہمارا خدا ہے. پہلے نبی جو شرک توڑنے کے لیے آئے نوح علیہ السلام ہیں. اللہ نے ان کو 950 سال، 1000 سال عمر دی تھی. 950 سال ہی انہوں نے تبلیغ کی، یا اس سے بھی زیادہ عمر تھی. کہتے ہیں 250 سال کے تھے جب نبوت میں. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کا نام بھی نوح پڑ گیا، رونے والا. قوم کے نجار تھے، بڑھائی تھے، بھٹی مستری، قوم کے نجار تھے نوح علیہ السلام. قوم کو توحید کی طرف بلایا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قوم نے نہ مانا، انکار کیا. 950 سال کی محنت میں ہر طرح سے جتن کیے. سورہ نوح میں آئے گا انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. دن کو دعوت، رات کو دعوت، خفیہ دعوت، اعلانیہ دعوت، عمومی گشت، خصوصی گشت، سارے طریقے دعوت کے اختیار کیے، لیکن نہ مانے. بس پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی گھر اب کافروں کا نہ چھوڑ. صرف 80 آدمی بچے. اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ. کشتی بنائے، سوار ہو گئے. پوری مخلوقات کے، جانوروں کے، جوڑے جوڑے کو بھی سوار کیا. بس پھر تو 6 مہینے تک طوفان آیا. اوپر سے بارش آئی، زمین سے پانی نگلا، بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی 70 گز پانی اوپر چلا گیا. ساری کائنات ہلاک ہو گئی. اور پھر 10 محرم کو کشتی چلی تھی، 10 رجب کو کشتی چلی تھی، 10 محرم کو جودی پہاڑ پر کنارے لگی. اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. دیکھو اللہ کو یوں بھی قدرت ہے. دوسرا قصہ ذکر کیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا. اس قوم کا نام تھا قوم عاد. یہ بڑی طاقتور قوم تھی. یہ نوح علیہ السلام کے پوتوں کی اولاد ہے. عاد بن ارم بن عاص بن نوح. تو یہ نوح علیہ السلام کے پوتے کی اولاد ہے، ارم کی اولاد ہے. اتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے کہ 30 ہاتھ یا 20 ہاتھ تھے. بہت زیادہ طاقتور. کہتے ہیں ایک ایک بالشت، 2 بالشت کا ایک دانت تھا.
ہٹے گھٹے لمبے چوڑے طاقتور، ہاتھ سے پکڑ کر درخت کو نکال کے پھینک دیں، رب نے ایسی طاقت دی تھی۔ سبق ملا ہے شرک نہ کرو ورنہ قوم نوح کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، اپنی قوت پہ ناز نہ کرو۔ اس قوم نے شرک کیا، حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بار بار تبلیغ کرتے رہے، فرماتے رہے کہ لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ نہ مانا، جب نہ مانا مذاق اڑایا، پھر کیا ہوا؟ آندھی آئی، طوفان آیا، سخرها علیہم سبعۃ، کیسے آگے؟ ایام و ثمانیۃ ایام، 7 دن 8 راتوں تک، 7 دن 8 راتوں تک آندھی آتی، آسمان سے آگ برسی، پتھر برسے اور آندھی آئی، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو طاقتورو، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ان کی لاشیں پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے، کھجور کو جیسے جڑوں سے کاٹ دو اور کھجور پڑی ہوتی ہے ایسے۔ اب بھی آثار قدیمہ نے ان کے ڈھانچے دریافت کیے ہیں، تصویریں موجود ہیں نیٹ پر، حیرت ہوتی ہے ڈھانچے کو دیکھ کر، اتنا بڑا ڈھانچہ، اللہ اکبر۔ تیسرا قصہ ذکر کیا قوم سمود کا، یہ ہجر کی بستیوں میں رہتے تھے، یہ خطہ سعودیہ میں ہے، خیبر سے آگے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اشارہ کیا کہ ٹیکنالوجی پہ بھی ناز نہ کرنا، تم ٹیکنالوجی سے بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا ٹیکنالوجی کو بھی پکڑتا ہے۔ ہاؤسنگ کی ٹیکنالوجی، اور وہ کیا تھی؟ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑ چیر کر گھر بناتے۔ آج بھی ان کے بنے ہوئے گھر صدیاں گزرنے کے باوجود موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پورا پہاڑ ہے، اس کو کاٹا اندر سے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، ہاں یہ کچن ہے، اور یہ بچوں کا کمرہ ہے، یہ بڑوں کا کمرہ ہے، پوری کی پوری کوٹھیاں پہاڑوں کو چیر کر، ہر دیواریں پہاڑ کی، چھت پہاڑ کی، بیچ میں سے کمرے نکال لی۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا، فرمایا کہ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، تم نرم زمین کو سے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو چیر کر گھر بنا لیتے ہو۔ یہ ٹیکنالوجی تھی۔ انہوں نے کہا ہم تب ایمان لائیں گے جب پتھر سے، چٹان سے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکلے، وہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ بچہ دنے، پھر ہم ایمان لائیں۔ فرمائشی معجزے کا انجام یہی ہوتا۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے تھی، اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ جب اللہ کی اونٹنی نکلی تو اس نے بچہ بھی جنم دیا، اس نے شہادت بھی دے دی کہ صالح اللہ کے رسول، لیکن یہ پھر بھی نہ مانے، یہ پھر بھی نہ مانے۔ تو ایک بدبخت تھا قدار، ایک کنجری عورت تھی، اس کی لڑکیاں تھیں خوبصورت، اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، اس اونٹنی کی جا کے ٹانگیں کاٹ دو، پونچھیں کاٹ دو، پھر ہم رشتہ دے دیں۔ یہ کچھ بدماشوں کے ساتھ اٹھا اور اس نے پونچھیں کاٹ دی، بس اونٹنی ہلاک ہوئی۔ اونٹنی کیا ہلاک ہوئی کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، بعض کہتے ہیں 70,000 تھے، وہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ پیچھے سے 2 قسم کے عذاب آئے، ایک عذاب یہ آیا کہ زمین پہ زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین یوں ہلتی رہی۔ اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری،
ان کے ہارٹ اٹیک بھی ہو گئے، سارے کے سارے زمین پہ ایسے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے اور درخت زمین سے نکلے پڑے، ہلاک ہو گئے۔ ڈرو اللہ سے، ٹیکنالوجی پہ ناز نہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کہتے ہیں کرونا کو شکست دیں گے سائنس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ کہاں پھدی کا شوربہ، خدا کا مقابلہ کرتے ہو، ڈوب مرو، کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں محفوظ فرما دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اگلا قصہ بیان کیا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بعض روایات میں آتا ہے بھانجے تھے۔ یہ ہجرت کر کے شام حضرت ابراہیم کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ یہ 6 بستیاں تھیں، یہ 7 بستیاں تھیں سدوم کی بستیاں۔ یہاں کی قوم میں گندی ترین خصلت تھی اور وہ تھی ہم جنس پرستی۔ یہ لڑکوں کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کرتے تھے، مردوں کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی تھیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سالے بھی تھے، ان کی بہن ابراہیم علیہ السلام کے گھر تھی سارا، یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں۔ تو قوم کو انہوں نے بڑا سمجھایا کہ یہ غیر فطری عمل نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اس قوم کو بھی آزمایا، اور وہ آزمایا یوں کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا۔ ان کی بیوی کافرہ تھی، وہ ایمان نہ لائی، اس نے اطلاع دے دی قوم کو کہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام کو نہیں علم تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے کہ غیب دان اللہ کی ذات ہے، گھبرا گئے، کہنے لگے ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، یا قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ان سے شادی کر لو۔ لیکن قوم نے کہا تجھے پتہ ہے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں فطری عمل نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، ہمیں غیر فطری کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوط تو نہ گھبرا، یہ میرے فرشتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اب تو نکل، تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو لے کر چلا جا، آپ کی بیوی پیچھے رہے گی، پھر دیکھو تماشا، کئی طرح کے عذاب آئے، کئی طرح کے، آسمان سے پتھر برسے۔ روایات میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے یہ پتھر نشان لگ کر آئے، مسومتاً، نشان لگے ہوئے تھے، ہر پتھر پر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، گولی سے زیادہ سخت۔ اگر کوئی بندہ یہاں موجود نہیں تھا، سفر پہ گیا ہوا تھا، پتھر فضا میں رک گیا، رکا رہا، جب واپس آئے تو ٹینٹ پہ ٹا کر کے لگا۔ وہ پتھر کیا تھا؟ وہ تو گولا تھا، وہ تو ایٹم بم کی طرح تھا۔ پہلا عذاب پتھر برسے، دوسرا عذاب فرشتے نے چیخ ماری، تیسرا عذاب جبرائیل علیہ السلام نے اس زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، پٹخ کر اس زمین کو الٹا کر کے پھر دے مارا۔ آج وہاں سمندر ہے، اس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں مچھلی بھی نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس جگہ کو سمندر کی شکل میں باقی رکھا ہے، وہاں کوئی حیات کے آثار نہیں ہیں۔ ایسی بدکاری، ایسی بدماشی کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ پھر قصہ بیان کیا اس پارے کے آخر میں، آخری قصہ ہے پارے کا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے قوم مدین کی طرف بھیجا۔ یہ یمن کا علاقہ تھا، احقاف کی بستیاں تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم تاجر تھی، بزنس مین تھی، اور یہاں سے ایک موٹر وے گزرتا تھا، سڑک گزرتی تھی، جرنیلی سڑک، تجارت کے قافلے آتے تھے جاتے تھے، راستے میں یہاں منڈی تھی، یہاں پر سامان اترتا تھا، بکتا تھا، لوگ سامان کو تول کر بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ ان میں ایک گندی عادت پڑ گئی، اور وہ پڑ گئی کم ناپنا، کم تولنا، کرپشن، بددیانتی اور خیانت کی عادت پڑ گئی۔ بس پھر کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے رہے،
شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، ان کی بڑی مؤثر تقریریں ہیں، کبھی سناؤں گا قرآن سے آپ کو انشاءاللہ، قرآن کی سیر تو اب کرتے رہیں گے۔ تو اس نے قوم سے انہوں نے فرمایا لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں جو میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن میں اپنی وجدان سے بیان کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کرپشن نہ کرو، کرپشن نہ کرو، خیانت نہ کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، چیزوں میں کمی نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دہشت گردی نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے کرپشن کو دہشت گردی قرار دیا۔ یہ بھی دہشت گردی ہے حکمرانوں، ایک نیشنل ایکشن پلان اس دہشت گردی کے خلاف بھی لاؤ۔ پہلے تو پٹواری اور پولیس والے کھاتے تھے، اب ہر سرکاری محکمہ بدنام ہے، ہر سرکاری محکمہ۔ فرمایا یہ کرپشن بھی دہشت گردی ہے۔ یہ بیٹھ کے ڈکیٹیاں مارتے تھے، غریب ڈکیٹیاں کرتے تھے، اور امیر ملاوٹ کرتے تھے، یا کم ناپتے اور کم تولتے تھے، جیسے آج آپ کی منڈیوں میں ہو رہا ہے۔ چورا ملا کر، رنگ ڈال کر اس کو ڈالا جا رہا ہے جناب مرچوں میں، چائے کی پتی میں، ظلم دیکھو، پیٹرول کے اندر ملاوٹ۔ ایک دور تھا کھاد سستی تھی، چینی مہنگی تھی، جب چینی ڈپوؤں پر بکتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں وہ دور دیکھا۔ ایک دفعہ گھر میں چینی آئی، میں نے منہ میں ڈالی تو کڑوی تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمہ اللہ کو بتایا، انہوں نے چکھا، فرمایا کھاد ملی ہوئی ہے اس میں، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ڈکیٹیاں اور یہ فساد چھوڑو۔ قوم نہ مانی تو بس پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا، ان پر بھی زلزلہ آیا، اور یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو پیغام دیا اللہ نے، طاقت پہ ناز کر کے بھی خدا سے نہ ٹکرانا، ٹیکنالوجی پہ ناز کر کے بھی خدا سے نہ ٹکرانا، شرک کر کے بھی خدا سے نہ ٹکرانا، بدکاری کر کے بھی خدا سے نہ ٹکرانا، کم ناپ کر، کم تول کر بھی خدا سے نہ ٹکرانا، ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔